بیٹا کی شادی ہو رہی ہے، بیٹی والے سے باپ کہہ رہا ہے، بیٹی والے سے بیٹا کا باپ کہہ رہا ہے 200 باراتی آئیں گے۔ جب گنتی ہوئی تو 420 نکلے۔ وہ 420 کا جو اضافہ ہوا وہ سب بچے تھے۔ تو اب بیٹی والے نے کہا کہ آپ نے کہا تھا 200، یہاں آپ 420 لے کر کے آئے۔ کہا وہ بچے، تو کیا یہ بچے بن باپ کے ہیں؟ آپ نے 200 کا اضافہ کر دیا، 420۔ کھلانا تھا تو اپنے گھر پر بٹھا کر کے کھلاتے۔ حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ۔ دھیان سے رکھیے گا، آج شادی اتنی مہنگی ہو چکی ہے، اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ اب کچھ اور ہو رہا ہے۔ مسلمان لڑکا غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے، بلکہ مسلمان لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ جانتے ہیں 1 سال میں کتنی مسلمان کی لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگی؟ 3 لاکھ کی تعداد۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، غریب بچوں کے لیے جوانی کے دہلیز پر پہنچنے کے بعد رشتہ بغیر پیسے کے نہیں آ رہا ہے۔ اب اس نے غلطی کیا کہ جو ملا اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب جانتے کتنا بڑا نقصان ہوا؟ آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا، باپ بھی ذمہ دار، یہ سماج بھی گنہگار۔ آج جو مسلمان پیسے والے ہیں وہ کتا پالتے ہیں، غریب کو نہیں پالتے۔ کتا کتنا مہنگا ہوتا جانتے ہیں؟ 2 لاکھ کا کتا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے نوکر بھی ہوتا ہے۔ کتے کی شادی بھی ہوتی ہے، اس میں بارات بھی آتی ہے، اور یہ بارات میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ انسانی کتے ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہی ہندوستان کے برابر میں ایک ملک ہے، اس کا نام ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش میں مفت ساڑھی بانٹی جا رہی ہے، فری میں ساڑھی بانٹی جا رہی ہے۔ جتنی بھی غریب عورت تھی سماج کی سب آ گئی۔ اس بھیڑ میں 19 عورت کچل کر کے مر گئی، 19 عورت کچل دی گئیں اور وہ مر گئی۔ اس کو کیا ملا؟ ساڑھی نہیں ملی، بلکہ کفن ملا۔ ہر سال ہندوستان میں 15 سے 20 ہزار لوگ ایڑیاں رگڑ کر کے غریبی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہم کو جھوٹی شان دکھانے کے لیے پیسہ ہے، غریبوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کتے کو دیکھتا ہے، جوان کتے کو، تو وہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ یہ راز کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کتے کو دیکھیں گے وہ ٹانگ اٹھائے گا، پیشاب کرے گا۔ ٹانگ اٹھا کر کے کتا پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹانگ کو بچانا چاہتا ہے تاکہ پیشاب نہ لگے۔ لیکن اسی کتے کو آپ دیکھیں گے کہ پاخانہ اس کو زمین میں ملتا ہے، منہ سے اٹھا لیتا ہے۔ منہ کو پاخانے سے نہیں بچا رہا، ٹانگ کو پیشاب سے بچا رہا ہے۔ حرام کھانے والے کی مثال اسی کتے کی طرح ہے، جو بیٹا کو بیچتے ہیں، بیٹی والے سے پیسہ لیتے ہیں۔ یہ رشوت کھانے والے لوگ، حرام کھانے والے لوگ کتے کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ پیشاب سے پخانہ سے اپنے کپڑے کو، بدن کو بچاتے ہیں، لیکن بیٹے کے مطالبے پر جو پیسہ ملتا ہے یہ حرام، یہ پیشاب پخانے سے بدتر ہے، اس کو حلق کے نیچے اتار رہے ہیں۔